وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ، آپ لوگوں کا میزبان۔ روشنی پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، ایک سوال آلریڈی ہم لوگ کر چکے ہیں، ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں حضرت سے، یہ بھی پبلک عموماً ہم لوگوں سے پوچھتی ہے، تو بہتر ہے آج موقع لگا ہے، حضرت کے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، تو چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے حضرت کے پاس اور یہ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ لازمی اس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، تو اس سوال میں تھوڑا سا میں نے بھی اپنی طرف سے ایڈٹ کر کے، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے ملے، کیونکہ آپ تو ملتے بھی نہیں ہیں نا، تو آج ایک کام کرتے ہیں، ان کے سوالات کے ساتھ اپنا بھی کچھ لگا کے آپ سے پوچھتے جا رہا ہوں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جنات اور موکلات، ایک اس میں فرق کیا ہے؟ جو جادو کرتے ہیں ان کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں، اور جو نوری علم کرتے ہیں ان کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں، تو ان موکلات کے بیچ میں فرق کیا ہے کہ ان کے پاس بھی موکلات، نوری والوں کے پاس بھی موکلات، یا آیا ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ذرا آپ واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول اللہ۔ اصل میں آج کل جو عموماً یہ محاورہ مشہور ہو چکا ہے، موکل کیا ہے؟ موکل، یہ ایک محاورہ مشہور، میرے ساتھ موکلات۔ اب وہ موکلات جنات کو بھی موکلات کہہ دیتے، شیاطین کو بھی موکلات کہہ دیتے، صحیح، اور موکلات کو بھی موکلات کہہ دیتے۔ محاورہ ایک مشہور ہو گیا نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی بس موکل 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 ہے، موکل بس موکل ہے۔ اب اس میں آیا جنات کیا ہے، آیا موکلات کیا ہے، اس میں فرق ہے یا یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے؟ یہ محاورہ اس لیے مشہور ہے کہ موکل کے معنی ہے کہ آپ توکیل وکالت سے، یعنی آپ کی وکالت کرنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے، جیسے آپ کسی کو اپنی وہ دے دیتے، اجازت دے دیتے کہ میری طرف سے آپ یہ کام کر لو، کیا کر دو، یہ کام کر لو، یا ہیلپ آپ کو ہیلپ کر دو۔ آج کل اس کو جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک نائب ہو گیا، کیا ہو گیا، قاصد ہو جاتا ہے، نائب ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پیغام کو کرتا ہے اور آپ کی طرف سے کام کرتا ہے، تو وہ انسان بھی کرتے ہیں، اس کو بھی موکل کہہ دیتے ہیں لوگ۔ عرب لوگ جو ہے نا پہلے اس موکل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے جو بھی کوئی کام کرے، آپ کی توسط سے نام آپ کا استعمال کرے، کیا کرے، نام آپ کا استعمال ہو، اور کام آپ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو موکل یا عرف عام میں ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے عرف عام میں یہ چیز مشہور ہوگی کہ بس جنات بھی موکلات ہیں، بس آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، شیاطین میں موکلات ہے، اور موکلات بھی موکل۔ بھائی موکلات اور جنات میں فرق ہے، کیا ہے فرق ہے؟ ہاں، کہ موکل کیا ہے اور جنات کیا ہے، یہ فرق جیسے ان کے اندر ہے، تو اسی طرح انسانوں کے علم کے موافق ان کے ساتھ وہ چیزیں اسی طرح آتی ہیں۔ اب ایک انسان جادو سیکھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، جادو سیکھ رہا ہے، تو اس کے پاس کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ ایک عامل ہے، عملیات سیکھ رہا ہے، اس کے پاس کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ ایک روحانیت حاصل کر رہا ہے، بزرگ ہے اللہ والے، وہ جو چیزیں حاصل، اس کے ساتھ کون سی چیز آ رہی ہے سلسلے، تو تینوں کے ساتھ الگ الگ وہ ہے، لیکن محاورے میں تینوں کا ایک ہی مشہور ہو گیا کہ بس یہ ان کے کیا ہے، موکلات ہیں۔ اسی میں فرق چاہیے، سمجھ میں آئی جی؟ تو یہ جس علم کے موافق اور علم کے ساتھ، اب ایک عامل ہے، عملیات حاصل کر رہا ہے، اجازت کر رہا ہے، تو اس کے پاس کون سی چیز آتی ہے، تو موکل اور جنات اور شیاطین میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ شیاطین یہ ہے کہ یہ شیطان کی جو اولاد ہے، چاہیے اس کو شیاطین کہتے ہیں، ان کی ماں نہیں ہوتی۔ اچھا، شیاطین شیطان کی اولاد ہے، جو شیطان کی تو آپ کو پتہ ہے ماں، وہ اس میں آتا ہے نا کہ اس کے ایک شرمگاہ ایک اس میں ہوتا ہے، دوسری شرمگاہ دوسرے ران میں ہوتا ہے، یعنی ایک ران میں اس کی ایک شرمگاہ ہے، دوسرے ران میں دوسری شرمگاہ ہے، وہ ماتا ہے تو اس سے شیاطین پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی اولاد ہے، کیا ہے، وہ اس کی اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیاطین پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ یہ کسی آپ لوگ شاید سنا بھی نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات ہے تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، مؤنث مذکر، جیسے ہم انسانوں کے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے؟ ٹھیک ہے، جیسے بالکل ہم انسانوں کی طرح ان کا بھی نظام ان کا نظام ہوتا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ ہوتے، تو وہ بھی وہ جنات ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیاطین پہلے جنات شیاطین تھے نہیں، بعد میں اس میں فرق آ گیا، اللہ نے شیطان کو جو ہے نا کیا کہ ابلیس کہہ دیا، اور پھر اس کی اولاد جو سسٹم چلا دیا، اس کا سسٹم چلتا آ رہا ہے، ان کا نظام وہ چلا دیا، جنات کا نظام کیا کر دیا، الگ کر دیا کہ بھائی جنات یہ ہے۔
صحیح ہے. صحیح. اس کے اندر پھر ایک تیسری مخلوق بھی ہے جس کو ہم موکلات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موکلات. موکلات کہتے ہیں. وہ جو تیسری مخلوق ہے، میں ایک دن پڑھ رہا تھا تفسیر بیضاوی میں، تفسیر بیضاوی میں میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک سفلی ایک علوی. ٹھیک ہے. سفلی یعنی زمین والے، علوی یعنی آسمان والے. ٹھیک ہے. سفلی کس کو کہتے ہیں؟ زمین والے. علوی آسمان والوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو زمین اور اللہ نے آگ بنائی تھی اس کے نور سے کیا بنائے؟ فرشتے بنائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو موکلات ہے جو زمین کے ہیں، فرشتے ہیں جو زمین کے اندر ہی رہتے، وہ آسمان پہ نہیں جاتے، وہ زمین کے اندر رہتے اور سسٹم ان کا سارا وہ ہے زمین کے اندر. وہ فرشتے اس کو موکلات کہتے. کیا کہتے؟ موکلات. وہ فرشتے یہ ہے کہ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن شادیاں ان کی ہوتی ہیں. اچھا، یہ کیٹیگری جنات سے الگ ہے. جنات سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ جنات کی طرح آگ سے بنے. ہاں. جنات کی طرح کیسے بنے؟ آگ سے بنے. لیکن یہ معصوم ہے. فرشتے جو یہ فرشتے ہے ہی معصوم. ٹھیک ہے. فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، لیکن ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا. ہاں. ان کے اندر مذکر اور مؤنث ہوتا ہے اور ان کی شادیاں. فرشتوں کے اندر مذکر مؤنث سسٹم نہیں ہے. جو علوی ہے، جو علوی ہے یہ زمینی. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے ایک انسان اچھا کام کرتا ہے، نیک بزرگ اللہ والا، ان کو لوگ فرشتے کہہ دیتے ہیں. بالکل. فرشتے کا مطلب ایک صفت. کیا ہے؟ صفت. فرشتہ اس فرشتے کو اس لیے فرشتہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ گناہ کا مادہ بالکل نہیں ہے. گناہ کا مادہ نہیں. اسی طرح ان موکلات کے اندر بھی گناہ کا مادہ نہیں ہے. یہ فرشتے صفت ہے. انسانی شکل رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ اچھا. ہاں. شکل بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور آگ سے بنائے گئے. یہ تین چیزوں کی کیٹیگری سے ایک چیز جو ہے سو فرشتے، اس کو طاقت دی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو دنیا میں ہے، دنیا میں شیاطین کے ساتھ لڑنا، شیاطین کے ساتھ وہ کرنا، یہ لوگ لڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نظر تو نہیں آتے شیاطین، نہ جنات نظر آتے نہ وہ آتے. تو جو ذکر اذکار لوگ کرتے ہیں، اللہ والے ذکر کرتے، تو یہ چیزیں ان کے ساتھ آتی ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ لڑتے. شیاطین اس کو روکتا ہے ذکر سے، اور یہ لوگ اس کو کیا کرتے؟ مارتے بھگاتے کہ اس کو چھوڑو، یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو اللہ کی طرف جانے کے لیے چھوڑو. تو وہ آپ کے ساتھ اللہ کر دیتا ہے. تو یہ والے فرشتے ہیں، جنات ہے اور یہ شیاطین ہے. تینوں چیزوں کے ہم نے آپ کو فرق بیان کر دیا کہ کیا جنات ہے کیا شیطان. اب جنات کے اندر بھی جو ہے نا کہ کوئی جو ہے نا صفت اچھے صفت والے جنات ہو جائیں گے تو بھی فرشتے کے صفت کہلائے جائیں گے. کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل فرشتے صفات کہلائیں گے. اور جو شیطان ہو گئے تو شیطان، انسانوں کے اندر بھی یہی ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو ہی اپنی عبادت کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. تو انسان اور جنات یہ جو ہے نا، یہ دونوں مکلف ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ مکلف ہے. تو یہ جو بھی کام کریں گے، گناہ ثواب، ان کو ثواب اور اجر سب چیز اس پر منقسم ہے. شیطان تو آپ کو بتایا تو بالکل اس الٹ کی طرف جا رہا ہے، اور فرشتے تو بالکل کیا ہے؟ باقی یہ دونوں ہے، یا تو انسان بنیں گے یا تو سسٹم بنے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے آج جو یہ جو آتے کس کے ساتھ ہے؟ ہاں یہی پوچھنے لگا تھا. کیا ہے؟ بتا دے تو. آتے کس کے؟ جو سلاسل کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ سلاسل کے ساتھ. جو لوگ ذکر اذکار اور چلک کشیاں سلاسل کے ساتھ کرتے ہیں، سلاسل چشتیہ سوغ قادریہ اور شاذلیہ، خاص کر شاذلیہ میں اور قادریہ میں یہ دو چیزیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. جنات کا اور یہ موکلات کا چیز شاذلیہ میں اور قادریہ میں بہت زیادہ ہے، اور ان سے کام بھی لیے جا سکتے ہیں. باقی تین سلسلے والے ان سے کام نہیں لیتے ہیں، اور نہ ان کو جو بس ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں مگر وہ کام نہیں لے پاتے، وہ کام لیتے نہیں پاتے. لے سکتے، پرانے بزرگوں نے تو لیا ہے، لیکن آج کل کے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے وہی والی بات، ریاضت کا ہونا، اس کا علم کا ہونا ضروری ہے. ریاضت کا ہونا لازمی ہے، علم کا ہونا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک تعویذ سے آپ کے پاس فرشتہ ہے وہ آ گیا. آپ ایک تعویذ دفن کیا اور آپ کے پاس جو ہے نا اس طرح ہوتا تو ساری دنیا کے پاس ہوتے، دفن کر دیتے. کیا کرتے؟ ایک جو ہے نا ایک تعویذ کے ساتھ جن آ گئے. نہیں بھائی،
بھی گھر کا کام کرنے کے لیے پری کو تابع کرا جا رہا ہے، تعویذ رکھوایا جا رہا ہے. اس چیز سے ایک اس سے نہیں آتے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر سر بہت محنت کے ساتھ اگر آپ کے پاس چیز آ گئی تو سمجھ میں آ جاتی ہے. میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے 10 سال ایک چیز کے اوپر محنت کی تھی. کتنی؟ 10 سال. 10 سال اس چیز کے اوپر محنت کی تھی، اور 10 سال کے بعد اس کو وہ چیز حاصل ہوئی. کتنے سال اس نے گزارا؟ خود میرے ساتھ باتیں کر رہا تو اس نے میرے سامنے وہ کام کیا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے اس نے وہ کام کیا. میں نے کہا یار تو نے تو یہ کام تو کر دیا، اس کے اوپر تیری محنت کتنی؟ اس نے کہا پیر صاحب میرے 10 سال گزرے اس ایک چیز کے پاس. اچھا، استاد سے یہ بتانے کے ہے یا نہیں بتا سکتے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ اس طرح مجھے کپڑا دیا، یہ میری آنکھوں دیکھ کی بات ہے. اس کو میں نے گٹان باندھے، کتنے 10 گٹان اپنے ہاتھ سے باندھے، مضبوط قسم کے. اس نے کہا خود باندھو. میں نے باندھے، اس کے بعد میں نے رکھ دیا اس کو. میں نے رکھ دیا. اس نے اس کے اوپر کچھ پڑھا، منتر شنتر، اور پڑھنے کے بعد پھونکا نے کہا اس کو اٹھاؤ. میں نے اٹھایا، کھل گئے تھے پورے گٹان، بغیر ہاتھ لگائے ہوئے اس کے پورے گٹان کھل گئے. بس وہ والی بات ہے کہ دیکھیں اس چھوٹا سا دکھنے میں چھوٹنے سے کام ہے، صرف اس کو کھولنا. کیا کرنا؟ کھولنا تھا صرف. اس گٹانوں کو کھولنے کے لیے اس نے اس چیز کے ساتھ 10 سال لگائے حاصل کرنے کے لیے. کتنے؟ 10 سال. اس نے مجھے خود اپنے منہ سے کہا پیر صاحب نے اس پہ 10 سال لگائے. اچھا حضرت، یہ آپ خود سوچو ایک آدمی نے، لیکن جب اس نے اس سے اور کام لیا، جادو کا کام لیا، اس سے کام لیا، تو اس چیز نے اس کا بڑا کر دیا. اس نے اس کو کافی جو ہے نا تکالیف دیے. اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے تھے. کہہ رہے یہ دیکھو ایکسیڈنٹ دھکا دے دیتے مجھے، گرا دیتے. مطلب جادو کرنا اور کرانے والا دونوں تو جہنمی ہوتے، اور یہ تباہ اور برباد اس نے کر دیا. اس نے اس کا یہ والی بات نہیں مانی. اس نے یہاں تک میں 10 سال تو نے اس پہ لگا، یہ کرو. ہاں صرف یہ کرو، اس سے آگے نہیں جاؤ. سمجھے؟ یہ نہیں ایک تعویذ اور ایک وظیفے سے. یہ سوال کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے. اس پلیٹ فارم اس کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے محنت ہے. بلا محنت کے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرتا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا چاہے کسی کام میں، اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے. اچھا حضرت، یہ جو جنات ہیں، موکلات ہو گئے، یہ الوی، کیا یہ جو الوی موکلات ہوتے ہیں، الوی ملائک جو ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کے بزرگوں کے ساتھ آ جاتی ہیں کام کے لیے، وہ حاضر ہو جاتی ہیں؟ حدیثوں میں بھی آتا ہے، وہ اس میں بھی آتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں. وہ تو اللہ کی طرف سے مجھے سب یہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، کام کرتی ہے اللہ کی. جب تو ہی بن گیا تو اصل تو ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو بتا کیا ہے تیری رضا کیا ہے. تو بس تیری بات سنی جائے گی. سبحان اللہ. خلیفہ بھی یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا پراپر جواب وہ تینوں کیٹیگری کا ایک تقسیم کر کے بتایا گیا. اب یقیناً عوام کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہمیں دیں اجازت، اگلے سوال میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.